بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ تخصص فی الفقہ سال اول کا ہمارا باقاعدہ سے پہلا درجہ ہے، پہلی کلاس ہے۔ کل ایک تعارفی کلاس کا سلسلہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید دیکھیں گے اور اپنی پہلی کتاب جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ ہے ہمارے پاس الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ جو ہے فتاوی رضویہ شریف میں آپ کی 27ویں جلد، اس میں یہ پہلا رسالہ ہے۔ تو جن کے پاس فتاوی رضویہ موجود ہے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں پہلا رسالہ جو ہے یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تخصص فی الفقہ کا نصاب ہے اس میں ایک عنوان ہے رسم الافتاء۔ رسم الافتاء میں 3 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے شرح عقود رسم المفتی، دوسری ہے الفضل الموہبی اور تیسری ہے اجل الاعلام۔ یہ 3 رسائل اور کتابیں جو ہیں وہ رسم افتاء میں شامل ہیں اور تینوں اہمیت کی حامل کتابیں ہیں۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور ہماری کلاس کا دورانیہ بھی کوئی زیادہ طویل نہیں ہوتا، مختصر ہوتا ہے، تو میں نے اس رسالے کا انتخاب کیا ہے۔ اردو میں یہ رسالہ ہے تو آپ کو اس حوالے سے اس کو سمجھنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم شرح عقود رسم المفتی جو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی کی ہے اس کو ہم پھر آگے دیکھیں گے۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ میں سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے۔ اچھا، اس رسالے کا اور جو دوسرا رسالہ ہے اجل الاعلام، ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ بھی لیں گے۔ دوسرا رسالہ بھی ہے، تو یہ رسالہ ہے اجل الاعلام، اعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں رسائل کا آپس میں ایک تعلق ہے، لیکن یہ رسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ابحاث مختلف ہیں اور مشکل ہیں۔ اس کو ہم آگے دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم جو ہے صرف اس رسالے کو دیکھیں گے۔ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ بہت آسان اور دلچسپ رسالہ ہے۔ جن کو حدیث، اصول حدیث سے شغف ہے ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہے، اور جو فقہ کے طلبہ ہیں، فقہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو ویسے ہی یہ کارآمد ہے۔ تو دونوں طرح کے طلبہ کے لیے کافی کام آنے والی چیز ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے اس میں ٹاپک ہمیں نظر آتا ہے۔ رسالے کا عنوان جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو رسائل ہیں ان کے عنوان سے ہی ہمیں کافی حد تک موضوع کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس رسالے کا عنوان اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لکھا گیا ہے اس کا نام الفضل الموہبی فی معنی
اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ فضل الہی کا عطیہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے اس قول کے معنی میں کہ جب کوئی حدیث صحت کو پہنچے تو وہی میرا مذہب ہے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز اس میں یہ ہے کہ اعلی حضرت سے ایک سوال ہوا ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول کے مطابق، کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اوپر جو ہے وہ کئی طرح سے اور کئی جگہوں سے یہ اعتراض احناف کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور احناف جو ہے وہ مختلف طرح سے اس کے جوابات دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہمیں نظر آتا ہے کسی مسئلے میں کہ کوئی حدیث موجود ہوتی ہے، لیکن احناف جو ہے اس حدیث کو ترک کر کے اس حدیث کے برخلاف مسئلے پر عمل کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور یہ احناف کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا قول موجود ہے کہ جب حدیث صحیح ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی حدیث صحیح مل گئی تو وہی احناف کا اور امام اعظم کا مذہب ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ فہوا مذہبی، وہی میرا مذہب ہے۔ تو جب آپ کو کوئی حدیث صحیح دکھائی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور اس طرح کے نظائر اور اس طرح کی مثالیں آگے بھی ہم دیکھیں گے، ہمیں ملتی ہیں، دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اگر ہم آگے آئیں تو یہاں پر جو ہے وہ سائل نے اپنا سوال بیان کیا ہے، اور اس سوال کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ 13 رجب المرجب سن 1313 سن ہجری میں یہ سوال لکھا گیا تھا، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرعی متین اس امر میں کہ کوئی حنفی المذہب، کہ کوئی یعنی کوئی ایسا شخص جو حنفی المذہب ہے، حدیث صحیح غیر منسوخ و غیر متروک جس پر کوئی ایک امام ائمہ اربعہ وغیرہم سے عمل کیا ہو، جیسے آمین بالجہر اور رفع یدین قبل الرکوع و بعد الرکوع اور وطر 3 رکعتیں ساتھ ایک قعدہ اور ایک سلام کے ادا کرے، تو مذہب حنفی سے خارج ہو جاتا ہے یا حنفی ہی رہتا ہے؟ اب میں اس سوال کی وضاحت مکمل طور پر آگے کروں گا کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کے متن کو ہم دیکھیں۔ اگر خارج ہو جاتا ہے کہیں تو رد المحتار میں جو حنفیہ کی معتبر کتاب ہے اس میں امام ابن الشحنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث ویکون ذلك مذہبہ ولا یخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وحكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کہ جب صحت کو پہنچے حدیث اور وہ حدیث خلاف پر مذہب امام کے رہے، عمل کرے وہ حنفی اس حدیث پر اور ہو جائے وہ عمل مذہب اس کا، اور نہیں خارج ہوتا ہے مقلد امام کا حنفی ہونے سے بسبب عمل کرنے کے اس حدیث پر، اس لیے کہ مقرر صحت کو پہنچی یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا
جب صحت کو پہنچے حدیث پس وہی مذہب میرا ہے، اور حکایت کیا اس کو ابن عبد البر نے امام ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں سے بھی۔ اچھا، اس حصے کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سائل سوال کرنے والا وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، کیا بات بتانا چاہ رہا ہے۔ سوال کو دوبارہ دیکھیں، تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ سائل کہتا ہے کہ علماء اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو حنفی المذہب ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں زید کو، کہ زید جو ہے وہ حنفی المذہب ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، ٹھیک ہے، احناف سے اس کا تعلق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہوں۔ اب ایسا کوئی حنفی شخص جو ہے وہ کیا کرے؟ حدیث صحیح، ایسی حدیث جو کہ صحیح ہو، غیر منسوخ ہو، منسوخ نہ ہوئی ہو، غیر متروک ہو، جسے ترک نہ کیا گیا ہو، جس پر کوئی ایک امام ائمہ اربعہ وغیرہ سے عمل بھی کیا ہو۔ یعنی ائمہ اربعہ مثال کے طور پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان میں سے کسی ایک نے اس حدیث پر عمل بھی کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آمین بالجہر والی حدیث، ٹھیک ہے، آمین بالجہر والی حدیث موجود ہے اور اس پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے تو عمل کیا ہے، جیسے شوافی وغیرہ یا حنابلہ عمل کرتے ہیں۔ رفع یدین قبل رکوع اور بعد رکوع، شوافی کرتے ہیں اور حنابلہ کرتے ہیں بعد رکوع اور قبل رکوع، یہ بھی حدیث کے تحت ہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وطر 3 رکعتیں ایک ساتھ، ایک قعدہ اور ایک سلام کے، یعنی 3 رکعتیں وطر، ہم تو کیا کرتے ہیں کہ 3 رکعتیں وطر جو ہیں وہ ایک قعدہ کے ساتھ نہیں بلکہ 2 قعدہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دو الگ پھر ایک الگ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہی قعدہ کے ساتھ ایک سلام کے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 3 4 مسائل گنوائے ہیں سائل نے، آمین بالجہر، رفع یدین قبل رکوع اور بعد رکوع، اور وطر جو ہے 3 رکعتیں ایک ہی قعدہ کے ساتھ، یہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو کہ حنفی کہلائے، اب احناف کے نزدیک آمین بالجہر کی اجازت نہیں ہے، رفع یدین قبل الرکوع بعد الرکوع کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وطر 3 رکعتیں ایک قعدہ کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہے اور احادیث کی روشنی میں، کون سی احادیث؟ جو احادیث صحیحہ ہوں، غیر منسوخ ہوں اور غیر متروک ہوں، ان کی روشنی میں جو ہے وہ کیا کرے؟ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے آمین بالجہر بھی کرے، رفع یدین بھی کرے، قبل رکوع اور بعد رکوع، اور وطر بھی جو ہے وہ ایک ہی قاعدہ کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھے، اور کہے اپنے آپ کو حنفی۔ تو اب سوال کرنے والا کہتا ہے کہ تو وہ مذہب حنفی سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا کرنے والا حنفی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو حنفی اور عمل کیا کر رہا ہے کہ مذہب احناف کے برخلاف عمل کر رہا ہے، اور کس سے بحاف پر کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو ہے حنفی رہے گا یا حنفیت سے خارج ہو جائے گا؟ تو اب سوال کرنے والے نے اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور 2 احتمالات بیان کیے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ حنفی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ حنفی نہیں رہتا، تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنا آپ کا درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رد المحتار میں، جو امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے در مختار پر، اس میں جو ہے امام ابن شاہنہ سے نقل کیا گیا ہے، کیا چیز نقل کی گئی ہے؟ کہ جب صحت کو پہنچے حدیث، یعنی جب حدیث صحیح ہو اور وہ حدیث خلاف پر مذہب امام کے رہے، یعنی وہ ایسی حدیث ہو جو ہو تو صحیح لیکن احناف کے مذہب کے خلاف ہو، تو اب جو ہے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو عمل کرے وہ حنفی اس حدیث پر، ٹھیک ہے، کوئی حنفی اس حدیث پر عمل کرے جو کہ خلاف مذہب احناف ہے،
اور ہو جائے وہ عمل مذہب اس کا، اور نہیں خارج ہوتا ہے مقلد امام کا حنفی ہونے سے بسبب عمل کرنے اس حدیث پر۔ یہ امام ابن شاہنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث پر عمل کرتا ہے جو احناف کے مذہب کے خلاف ہے، تو پھر جو ہے وہ ایسی صورت میں حنفیت سے خارج نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس لیے کہ مقرر صحت کو پہنچی یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب صحت کو پہنچے حدیث تو وہی میرا مذہب ہے، اور حکایت کی ہے اس کو ابن عبد البر نے امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں سے۔ لہذا کیا پتہ چلا کہ امام اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حدیث تمہیں صحیح مل جائے تو پھر اس پر عمل کرو، وہی میرا مذہب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو حدیث تمہیں ملے اور وہ اگرچہ ظاہر مذہب کے خلاف ہو لیکن صحیح ہو تو اس پر عمل کر لو، وہی میرا مذہب ہے۔ تو اب کوئی شخص جو ہے وہ حنفی ہے اور وہ جو ہے رفع یدین کرتا ہے، یعنی اس قول سے سائل یہ بتانا چاہ رہا ہے سوال کرنے والا کہ گویا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حنفی ہو اور اس کو کوئی حدیث مل جائے رفع یدین والی، آمین بالجہر والی، اونچی آواز میں جو ہے وہ آمین کہنے والی، تو وہ اس پر عمل کر لے۔ جب وہ اس پر عمل کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو حدیث پر عمل کیا ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو، یعنی صحت کے درجے تک پہنچی ہو، تو پھر جو ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ حنفیت سے خارج تو نہیں ہوگا، کیونکہ فہو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے۔ اسی طرح اور کتاب مقامات مظہری میں حضرت مظہر جانے جانا حنفی کے 16ویں مکتوب میں ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث صحیح پر عمل کرے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ قول امام جب حدیث سے صحت کو پہنچے، یہ قول امام کہ جب حدیث صحت کو پہنچے تو وہی میرا مذہب ہے، اس باب میں نص ہے، اور اطلاع کے باوجود حدیث صحیح پر عمل نہ کرے تو امام اعظم کے اس قول کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے میرے قول کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ اب امام اعظم کا ایک اور قول ہے کہ حضور کی حدیث کے سامنے میرے قول کو چھوڑ دو۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے تو وہ امام اعظم کے ہی مذہب پر ہے، اور اگر وہ حدیث صحیح ملنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ تو امام اعظم کے خود اپنے قول کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی مکتوب میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا مذہب امام سے خارج کر دیتا ہے، اگر اس کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا جو ہے، کوئی صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے حنفیت سے خارج ہو جاتا ہے، تو یہ بات بے دلیل ہے۔ اگر اس کے پاس اس پر کوئی دلیل ہے تو لے کر آئے کہ بھئی صحیح حدیث پر عمل کرنے سے کوئی حنفیت سے کیسے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی نے اپنی کتاب عقد الجید میں فرمایا کہ پوشیدہ منافقت یا واضح حماقت کے بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی سبب نہیں۔ ان سب بزرگوں کے ان اقوال کو کیا جواب ہوگا اگر مذہب حنفیت سے اگر مذہب امام سے خارج نہیں ہوتا کہیں، تو اس پر طعن و تشنیع کرنا گناہ اور بیجا ہے یا نہیں؟ بینو توجر، یہ ہے سوال جو سائل نے پوچھا۔ تو سائل نے جو ہے وہ سوال کو دو طرح سے بیان کیا، میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو بیان کر دوں اور گفتگو کو جو ہے ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر۔ سائل نے یہ کہا کہ کوئی شخص اگر حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے، اب اگر وہ حدیث صحیح ہمارے مذہب احناف کے برخلاف آئی ہو تو کوئی حنفی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو وہ حنفی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ مثال کے طور پر بڑی مشہور اور معروف مثال ہے سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز میں آمین کہنا۔ اب آمین کہنے والی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمین کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اس حدیث کو لیتا ہے، ہو وہ حنفی، خود اپنے آپ کو حنفی کہے، اور وہ اس حدیث کو لے کر کہے کہ میں تو اونچی آواز سے آمین کہوں گا۔ بھائی کیوں کہو گے؟ کیونکہ حدیث صحیح میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ خود ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو اب جو ہے وہ
مجھے آپ حنفی کیوں نہیں کہیں گے؟ میں تو امام اعظم کے قول پر عمل کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو، تو میں نے امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیا اور میں آمین بن جہر کروں گا، اونچی آواز سے آمین کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں حدیث صحیح پر عمل کر رہا ہوں۔ اچھا، غیر مقلدین بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے اپنے امام نے یہ کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اس حدیث کو لو، میرے مذہب کو چھوڑ دو، اور وہی میرا مذہب ہے، اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ ایسی صورتحال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ احادیث صحیحہ پر عمل کریں، لیکن آپ بعض جگہوں پر کیا کرتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قیاس یا دیگر دلائل پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہ ہے اصل میں سوال، کہ ہم جو احناف ہیں وہ صحیح حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں قیاس وغیرہ کو لے کر آتے ہیں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ غیر مقلدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، دیگر افراد کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رسالے میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ وہ احادیث جو ہیں تو مرتبہ صحت پر، درجہ صحت پر، پھر بھی ہم ان پر عمل نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں؟ تو وہ انشاءاللہ پھر ہم کل اس کے جواب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھتے رہیں گے۔ جی حضور، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ ہے کوئی سوال؟ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی مسئلہ ہو؟ آواز آ رہی ہے میری؟ صحیح، ماشاءاللہ، سمجھ میں آ گیا کافی حد تک۔ کافی حد کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ جی حضور سمجھ آ گیا، الحمدللہ سارا سمجھ آ گیا، بہت ماشاءاللہ، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مزید بھی اس کو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سوال کو دوہرا کر دوبارہ اس کو دیکھیں گے، مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جو ہمارا جو ہے وہ سوال ہے اس کو ہم دوبارہ کل اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں، پھر بھی کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ کے ہے؟ کرم الحمدللہ۔ صاحب یہ تو اردو مشکل لگ رہی ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا، آپ کے سمجھانے سے سمجھ آئی، ویسے جو جس طرح وہ لکھی ہوئی ہے اردو میں سمجھ میں نہیں تھی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین، انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مزید بھی اس کو آسان کریں گے آپ کے لیے۔ سبق سے متعلق یا کچھ اور؟ کیا کچھ اور نومن بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ کلاس میں بیٹھے ہیں، ادھر گروپ میں کال آ رہی ہے، شاباش۔ جی حضور، اور کوئی سوال؟
فرمائیں. نہیں ہے اور کوئی سوال میرے خیال سے. سارے محترم ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ میں نے بھیج بھی دی ہے کتاب آپ کو، فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں ہے. ویسے میں نے رسالہ آپ کو بھیج دیا ہے، اس کو دوہرا لیجئے گا. جو بھی اس میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے حضور. جی حضور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. انشاءاللہ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.